مقالے کے لیے میں بہت ادب کے ساتھ گزارش کروں گا ہمارے درمیان جہاں تک 1947 کے بعد کی بات ہے، آپ نے ابھی بھی بات رکھی تھی، ہماری اکیڈمی نے بھی کوشش کی کہ مختلف مقالہ نگاروں کو ایک موضوع دیا جائے اور اس موضوع کے دائرے کے اندر وقت کی قلت کی وجہ سے وہ دائرے رکھے گئے تھے، اسی طریقے سے اس کے اندر رہتے ہوئے اپنے مقالے پیش کریں۔ 1947 کے بعد علی سردار جعفری کی شاعری، اس پر خاص طور پہ بطور خاص اپنا مقالہ پیش کرنے کے لیے الہ آباد سے تشریف لائے ہیں جناب فخر الکریم صاحب۔ میں فخر الکریم صاحب سے بہت ہی ادب کے ساتھ گزارش کروں گا کہ برائے کرم تشریف لائیں اور اس موضوع پہ خاص پہ 1947 کے بعد علی سردار جعفری کی شاعری پر اپنا مقالہ پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ جناب صدر جسٹس حیدر عباس صاحب، استاد محترم حفیظ رضوی صاحب، میرے بڑے بھائی شارف رضوی صاحب، مدعا راکشر صاحب، اور اس اکیڈمی کے صدر جناب پروفیسر محمود حسن رضوی صاحب، مہندی صاحب جو اس اکیڈمی کے جنرل سیکریٹری بھی ہیں، میں بڑے تذبذب میں ہوں کہ اتنے سارے دانشوروں کی جو کہکشاں یہاں سجی ہوئی ہے اس میں علی سردار جعفری پر میں کس طرح سے کیا بات کہہ سکوں گا، لیکن بہرحال میں نے علی سردار جعفری کی شاعری پر میرے جو بھی تاثرات ہیں یا جس طرح سے بھی میں نے ان کی شاعری کو پڑھنے کی کوشش کی ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ عنوان ہے علی سردار جعفری کے شعری اظہار کی نئی جہدیں 1947 کے بعد۔ مختلف الجہات شخصیت کے مالک، گیان پیٹھ انعام اور ہارورڈ یونیورسٹی سے اعزاز یافتہ علی سردار جعفری ترقی پسند تحریک کے بنیاد گزاروں میں تھے۔ بے حد پڑھے لکھے، فعال اور سرگرم، صرف ہندوستان کی ہی تہذیب نہیں بلکہ ایشیا کی ہزاروں برسوں کی تہذیب پر گہری نظر رکھتے تھے۔ ایران، صوفیزم، بھارت میں بھکتی تحریک اور اسلام کے درمیان جو رشتے ہیں ان پر ان کی اچھی نظر تھی۔ ایک نظریہ ساز، ادیب اور دانشور کی حیثیت سے ان کی الگ ہی پہچان ہے۔ کبیر، میرا، غالب، اقبال، رومی، حافظ، ناظم حکمت، پابلو نرودا، ٹیگور، نظر الاسلام، جوش، پنت، نرالا، سب کو انہوں نے اپنی شخصیت میں جذب کر لیا تھا۔ کبیر سے گرو نانک، شیخ سلیم چشتی سے بلے شاہ، مارکس سے نہرو، غلام ہندوستان سے آزاد ہندوستان، سبھی کچھ ان کے یہاں بولتا اور دھڑکتا نظر آتا ہے۔ سردار جعفری بنیادی طور پر شاعر تھے۔ ان کے 8 شعری مجموعے ان کی زندگی میں ہی شائع ہو کر مقبول خاص و عام ہو چکے تھے۔ ان کے علاوہ عمر کے آخر میں کہی ہوئی کچھ نظمیں اور غزلیں جیسے نومبر، میرا گہوارہ، دل اور شکست دل ان کے کسی مجموعے میں شامل نہیں ہے، لیکن بعد میں یہ کلیات علی سردار جعفری میں شامل کر دی گئی ہیں۔ یہ کلیات جو ہے وہ قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان دہلی سے شائع ہوا تھا اور اس کو مرتب کیا تھا پروفیسر فاطمی۔ 1947 کے بعد سردار جعفری کی شاعری اپنے مخصوص لب و لہجے، بلند آہنگی اور خطابت کو سمیٹے ہوئے زندگی کے متعدد پہلوؤں کا احاطہ کرتی ہے، جس میں محبت، وطن پرستی، جغرافیائی ماحول اور انسانی رشتوں میں آنے والی تبدیلی، سماجی تفریق، ناانصافی، استحصال، بین الاقوامی پس منظر میں ہندوستان کا کردار، نیز انسانی اقدار اور گنگا جمنی تہذیب کی بنیاد پر ہندوستان کا پرچم سب سے نمایاں نظر آتا ہے۔ ہندوستان کی آزادی کے ساتھ جس نئی نسل نے ہوش سنبھالا تھا اس کے اپنے کچھ خواب تھے اور ان کی تعبیر کی حسرت ان کی آنکھوں میں تھی۔ تحریک آزادی کے دوران عوام کے سامنے جو نظم العین تھا وہی عصری حالات میں زندگی کا محور بھی تھا۔ اس نظم العین کی عملی صورت گری کے انتظار میں ملک کے عوام کے ساتھ علی سردار جعفری بھی تھے۔ اسی آنے والے کل کے انتظار میں ان کی نظم صبح فردا کا آغاز اس طرح سے ہوتا ہے۔ اسی سرحد پر کل ڈوبا تھا سورج ہو کے 2 ٹکڑے، اسی سرحد پر کل زخمی ہوئی تھی صبح آزادی،
صبح آزادی، یہ سرحد جو لہو پیتی ہے اور شعلے اگلتی ہے، ہماری خاک کی سرحد پہ ناگن بن کی چلتی ہے، سجا کر جنگ کے ہتھیار میدان میں نکلتی ہے، میں اس سرحد پہ کب سے منتظر ہوں صبح فردا کا۔ آزادی کے بعد ملک جیسے جیسے آگے بڑھتا گیا، جس طرح سے لوگوں کے خواب بکھرتے گئے، ویسے ویسے سردار جعفری کی شعری اظہاریت میں بھی تبدیلی آتی گئی۔ عام طور پر سردار جعفری کی شاعری پر انیس، اقبال اور جوش کے اثرات نمایاں ہیں۔ اس دور کے حالات، ان کی دانشورانہ شخصیت اور عملی سطح پر فعال ہونے کی وجہ سے سردار جعفری کی شاعری کو ایک نئی سمت و رفتار اور روشنی ملی۔ ان شاعروں کے ساتھ سردار جعفری کے اشتراک کی ایک بڑی وجہ یہ بھی رہی کہ یہ تمام تخلیق کار اپنے نصب العین اور فکر میں عام انسانوں کو ساتھ لے کر چلتے تھے، نیز شاعری کو وہ معاشرتی تبدیلی اور آدرشوں کی ترسیل و ابلاغ کا ذریعہ قرار دیتے تھے۔ سردار جعفری کی شاعری اسی لیے داخلی نہ ہو کر خارجی تیور اور بلند آہنگ والی شاعری ہے۔ جہاں تک کسی شاعر کے نظریاتی وابستگی کا سوال ہے تو زمانے کی رفتار کے ساتھ ساتھ اس میں اتار چڑھاؤ آتے ہی رہے ہیں۔ علی سردار جعفری کی شاعری بھی اس سے مستثنیٰ نہیں، لیکن قابل غور بات یہ ہے کہ وہ خوابوں کے بکھرنے پر تھک ہار کر بیٹھ نہیں جاتے یا بے عملی نہیں اوڑھ جاتے، اسے زندگی کا ایک لازمی جز سمجھتے ہوئے ایک مثبت سچائی کے طور پر قبول کرتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں۔ زندگی میں مسلسل جدوجہد ہی ان کی شاعری کا اصل جوہر بن کر سامنے آتا ہے۔ اپنے اصولوں اور آدرشوں کو عملی جامہ پہنانے میں شاعر تمام افراد کے اشتراک کا متمنی بھی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جمہوری اقدار کی پاسداری کرتے ہوئے سردار جعفری کی شاعری ایک اجتماعی آواز بن کر ابھرتی ہے۔ ان کی ایک نظم پتھر کی دیوار مثال کے طور پر یہاں کچھ اشعار میں پیش کر رہا ہوں۔ انقلاب ساماں ہے ہند کی فضا ساری، نظر کے ہے عالم میں یہ نظام زرداری، وقت کے محل میں ہے جشن نو کی تیاری، جشن عام جمہوری، اقتدار مزدوری۔ غرق آتش و آہن، بے بسی و مجبوری، مفلسی کی بارش ہے، رقص میں شرارے ہیں، ہر طرف اندھیرا ہے اور اس اندھیرے میں ہر طرف شرارے ہیں، کوئی کہہ نہیں سکتا کون سا شرارہ کب بے قرار ہو جائے، شعلہ بار ہو جائے، انقلاب آ جائے۔ سردار جعفری کی شاعری سیاست تک ہی محدود نہیں رہی، بلکہ اس کے ذریعے وہ اشتراکی فلسفہ کے تحت زندگی کے تمام مسئلوں کو حل بھی کرنا چاہتے ہیں۔ اشتراکیت ان کی نگاہ میں ایک ایسا نظریہ ہے جو زندگی کے ہر موڑ پر مثبت تبدیلی لانے میں بھی نہایت ہی موضوع ہے، کیونکہ وہ ایک اجتماعی نظریہ ہے جس کے اثرات سے بچا نہیں جا سکتا۔ میرا سفر کے دیباچے میں صدیق الرحمن قدوائی نے اسی بات کی تائید کرتے ہوئے لکھا ہے، یہ ان کا کوٹیشن ہے، ظاہر ہے میں چھوڑ رہا ہوں اس کو۔ انہوں نے اس میں میرے سفر کا ذکر کیا ہے صدیق الرحمن قدوائی صاحب نے، اور اس کو اس دور کی بہترین نظموں میں شمار کیا ہے اردو ادب کی۔ نظم کا کچھ حصہ آپ ملاحظہ فرمائیے کہ لیکن میں یہاں پھر آؤں گا، بچوں کے دہن سے بولوں گا، چڑیوں کے زباں سے گاؤں گا، جب بیج ہنسیں گے دھرتی میں اور کوکلیں اپنی انگلی سے مٹی کی تہوں کو چھیڑیں گی، میں پتی پتی کلی کلی اپنی آنکھیں پھر کھولوں گا، پھر سرسبز ہتھیلی پر لے کر شبنم کے قطرے تولوں گا۔ یہ ذرا کچھ لمبی ہو رہی ہے، آخر کے کچھ شعر میں آپ کے حاضر کر رہا ہوں۔ آکاش کی نیلی سب جھیلیں ہستی سے میری بھر جائیں گی، اور سارا زمانہ دیکھے گا ہر قصہ میرا افسانہ ہے، ہر عاشق ہے سردار یہاں، ہر معشوقہ سلطانہ ہے۔ سردار جعفری کی شاعری پوری انسانی زندگی کو محیط ہے، جو زمان و مکان سے آگے جانے کی قوت رکھتی ہے اور حقیقت کے سہارے کچھ آدرشوں کو سامنے لانا چاہتی ہے۔ لہٰذا یہ بات بھی صاف ہو جاتی ہے کہ اس نظم کا اسلوب، یعنی میرا سفر جس کا عنوان ہے،
اور معیار کبھی میں مقصد اور بے معنی نہیں ہو سکتے۔ نظم کی پوری ساخت، اس کا ہر مصرع اور نظم ختم ہونے کے بعد اس کا مجموعی تاثر سردار جعفری کے کمال فن کو عیاں کرتا ہے۔ وہ محبت کرتے ہیں، حسن کے متلاشی ہیں اور اس پر بے طرح فدا بھی ہو جاتے ہیں، مگر ان کے اندر ایک حساس، درد مند اور ہر صورت حال میں ایک سچا فطری رد عمل رکھنے والا انسان ہے، جو کبھی جیل کی تنہائی میں جاگتی آنکھوں کے ساتھ بچے کی نیند میں شامل ہو کر اس کے ساتھ خواب دیکھتا ہے، کبھی اپنی ماں کے دودھ کے شہد و شبنم میں اپنی خوشبوئے زبان اور اعجاز سخن کا سر چشمہ پھوٹتا ہوا دیکھتا ہے، اور کبھی خود سردار اور سلطانہ دنیا کے سارے عشق کرنے والوں کا استعارہ بن جاتے ہیں۔ اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ یہ نظم اپنے سماجی عہد اور تہذیبی و ثقافتی منظرنامے کو بڑے خوبصورت طریقے سے پیش کرتی ہے۔ یہ نظم اجتماعی عوامی شعور کا تخلیقی اعلامیہ بھی ہے۔ اسی طرح سردار جعفری کی شعری امیج پر تبصرہ کرتے ہوئے صدیق الرحمن قدوائی نے بہت ہی ٹھیک ہی لکھا ہے، کوٹ: یہ امیجری ان کے راست، بلند بان اور خطیبانہ انداز میں جو رنگ بھرتی ہے، اس سے ان کی آواز کا تاثر دوچند ہو جاتا ہے۔ حسن ان کی آنکھوں کا رنگین پردہ بن کر ان کی نگاہ کو روکتا نہیں ہے، نہ وہ انہیں کسی خوابناک وادی میں لے جا کر کھو دیتا ہے، بلکہ اس کی بدولت حیات و کائنات سے پیار اور امید و یقین کی راہ زیادہ روشن ہوتی ہے۔ فطرت کا حسن ان کے لیے خاص طور سے کشش رکھتا ہے۔ ان کا زندہ اور بالیدہ احساس خود ان کی ذات کو اس منظر میں مدغم کر دیتا ہے۔ ان کی طویل نظم ایشیا جاگ اٹھا بالکل اسی نوعیت کی نظم ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ نظمیں یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ یہ ایشیا کی زمین تمدن کی کوپ، تہذیب کا وطن ہے۔ یہیں پر سورج نے آنکھ کھولی، یہیں پر انسانیت کی پہلی سحر نے رخ سے نقاب الٹی۔ ستار کے تارے، برستے ہوئے ستارے، انار کے پھول، آم کے بور، سیب و بادام کے شگوفے، کوٹھار، کھلیان، کھاد کے ڈھیر، کنواری پگڈنڈیوں کی گردش، بلند باسوں کے جھنڈ، ہفتی دھنک کے نیچے گھنیرے جنگل، پٹھار میدان اور ریگزاروں کے گرم سینے، گفائیں جنت کی طرح ٹھنڈی، سمندروں کے کنول کے پھولوں کی طرح رکھے ہوئے جزیرے، چمکتے موموں کی مسکراہٹ، موتی و مچھلیاں، گوشت سے بھری کشتیاں جو پگھلی سفید چاندنی میں تیرتی ہیں۔ یہ ایشیا نظم جاگ اٹھے کا ابتدائی حصہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، جو ان کی امیجری کو خاص طور سے زبان ادا کرتا ہے۔ یہی تمام شعری جہاز سردار جعفری کی اس دور کی دوسری نظموں بھی نمایاں نظر آتی ہیں۔ مثال کے طور پر آبلہ با، برہنہ فقیر، امانت غم اور متعدد دوسری چھوٹی چھوٹی نظمیں۔ سردار جعفری کی شاعری نئے دور، نئی زندگی، نئے خوابوں اور نئی امیدوں سے بھرپور ترقی پسند شاعری کی مثال پیش کرتی ہے۔ اس میں ایک طرح کا کلاسیکی رنگ بھی ہے اور انقلابی جہد بھی، اس لیے اس کی اہمیت آنے والے زمانے میں بھی برقرار رہے گی۔ سردار جعفری کی جو شعری تخلیقات 1978 سے 1998 تک کے درمیان منظر عام پر آئیں، ان میں ملک کے بدلتے ہوئے سیاسی اور سماجی حالات کا عکس دیکھا جا سکتا ہے۔ اس دور میں ان کی شاعری علامتوں کے سہارے بھی آگے بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے، نیز اس میں نظریاتی تضادم بھی تیز ہو جاتا ہے۔ کچھ اشعار ملاحظہ فرمائیے: آئے ہم غالب و اقبال کے نغمات کے بعد، مصطفی عشق جنوں حسن کی آیات کے بعد، اے وطن خاک وطن وہ بھی تجھے دے دیں گے، بچ گیا ہے جو لہو اب کے فسادات کے بعد، نار نمرود یہی اور یہی گلزار خلیل، کوئی آتش نہیں آتش صدائے ذات کے بعد، رام گوتم کی زمین حرمت انسان کی ہمیں، بان ہو جائے گی کیا خون کی برسات کے بعد،
ہم کو معلوم ہے وعدوں کی حقیقت کیا ہے، بارش سنگ ستم جام مدارات کے بعد تشنگی ہے کہ بجائے نہیں پشتی سردار، بڑھ گئی کوثر و تسنیم کے سوغات کے بعد۔ سردار جعفری اپنی شاعری میں ان تمام انسانی سروکاروں اور اقدار کو ترجیح دیتے ہیں جو انسانی وقار اور معنویت کو قائم رکھتے ہیں۔ تمام لوگوں کے جذبات کا اظہار کرنے والی ان کی شاعری اپنے دور کی زبان بن جاتی ہے۔ ہندوستان کی دانشورانہ روایت سے اپنی عقیدت کی بنا پر جعفری ویدوں کی عظمت کا بھی بیان کرتے ہیں۔ شعور انسان کے آفتاب عظیم کی اولی شعاعیں جو لحن و آواز بن گئی ہیں، وہ اولی عالم تحیر، زمین کیا ہے آسمان کیا ہے، ستارے کیوں جگمگا رہے ہیں، یہی ہے ایک نغمہ مسلسل، تحیر ایک رقص والہانہ، تحیر ایک فکر عارفانہ، کوئی ہے خالق تو وہ کہاں ہے۔ اگر نہیں ہے تو پھر یہ کیا ہے، یہ دل میں کس نور کی ضیا ہے، بشر کا جلوہ ہے یا خدا ہے۔ سردار جعفری کی شاعری کا جو سلسلہ 1944 سے شروع ہوا اور 1958 تک آتے آتے تاریخ، ادب، ثقافت اور سیاست کے انگنت نشیب و فراز کا گواہ بنا، اس میں فکری سطح پر ترقی پسند نظریہ موجود ہے تو شاعری کی سطح پر اپنے زمانے کے حالات، واقعات، ہندوستان کی دانشورانہ روایات، تہذیبی رکھ رکھاؤ کی زندہ مثالیں بھی ملتی ہیں۔ یہ شاعری اگر ایک طرف بنیادی انسانی اقدار اور مسائل کا احاطہ کرتی ہے تو دوسری طرف عالمی پس منظر سے اپنی وابستگی کا اظہار بھی کرتی ہے۔ پروفیسر قمر رئیس نے سردار جعفری کے شاعرانہ مرتبہ کا تعین کرتے ہوئے لکھا ہے، کوٹ، اقبال اور جوش کے بعد 20ویں صدی کے جن اکابر شعراء کو قدرت نے اعلیٰ ترین تخلیقی ذہانت سے نوازا، انہیں تخیل کی عمارت تفکر کی آفاقی وسعتوں سے آشنا کیا، ان میں سردار جعفری کا نام روشن اور نمایاں ہے۔ الغرض سردار جعفری نے اپنے نامور معاصرین کے ہم رکاب ہو کر اردو شاعری کو نئی منزلوں اور نئی رفتوں سے ہمکنار کرنے کا منصب ادا کیا۔ انکوٹ۔ آخر میں اپنی بات کو جذبی صاحب کی شعر پر ختم کرتا ہوں جو انہوں نے سردار جعفری کے انتقال کے بعد کہا تھا۔ انہوں نے یہ شعر کہا تھا، پھر اس کے بعد ان کی ایک پوری غزل ہے جس میں انہوں نے فیض، مجاز اور جو بھی ان کے دوست احباب جو تھے ان کے اوپر ایک پوری غزل ہو گئی کہہ دیا تھا انہوں نے۔ سردار جعفری کے انتقال کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ وہ ہیں جن سے فروزاں تھے آگہی کے چراغ، یہ وہ ہیں جن سے تھا ایک دور شاعری کا